خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ایک دن یسوع نے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج تاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب دے کر کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا اور دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب میں کہا، بصر و چشم جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا کہ پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصل اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راستی کی راہ سے تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصلوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر بعد میں بھی نہ پچھتائے کہ تم اس کا یقین کر لیتے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، مزامیر 119 میں لکھا ہے کہ خداوند کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب ہم خداوند کے زندہ کلام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ پاک کلام ہے جس کی گہرائی میں جتنا جایا جائے اور جتنی بار بھی پڑھا جائے، یہ کلام جو ہے وہ ایک نیا پیغام اور ایک نئی امید ہماری زندگیوں میں بخشتا ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے وہ خداوند نے ہم سب کے لیے ایک تحفے کے طور پر، راستے کے طور پر، روشنی کے طور پر، چراغ کے طور پر بخشا ہے۔ جب ہم اس کلام پر غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ خداوند کا یہ زندہ کلام ہمارے لیے ایک نیا پیغام لایا ہے۔ آج ہم نے 3 تلاوتیں پڑھی اور تینوں تلاوتیں جو ہیں آپس میں مطابقت رکھتی ہیں، اور تینوں تلاوتوں میں ایک ہی پیغام ہے، اور وہ زندہ پیغام یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہم سب کو معاف کرتا ہے، ہم سب کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، ایک نئی امید بخشتا ہے۔ جب ہم خداوند کے اس زندہ کلام پر غور کرتے ہیں تو کئی بار یہ زندہ کلام جو ہے ہم صرف ایک محدود 1 یا 2 آیتیں نہیں بلکہ اس کلام کے آگے اور پیچھے بھی پڑھنا چاہیے کہ خداوند ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی انجیل کے بارے میں تھوڑا سا میں اسی متی اس کا 21 باب کی 1-2 حصے جو ہے وہ پہلے بیان کر سکوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب یروشلم گیا، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ہے وہ آخری کھانا کھایا، اور جب وہ یروشلم میں پہنچا اور ہیکل میں اس نے دیکھا کہ تاجر جو ہے وہ تجارت کر رہے ہیں، ہیکل کی پامالی ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہ مطلب کہ اپنے بزنس میں ہیں، تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کوڑے کا پٹکا لیا اور تمام لوگوں کو جو وہاں پر تجارت کر رہے تھے ہیکل سے نکال دیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بیتنیہ میں گئے، اور بیتنیہ جو ہے وہ یروشلم سے 3 کلومیٹر باہر ہے، جہاں پر خاص طور پر لازر، اس کی دونوں بہنیں جو ہے رہا کرتی تھیں، مریم اور مارتھا، اور خداوند یسوع مسیح ان کے ہاں ٹھہرے
اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ یروشلم کے میں آتے ہیں اور ہیکل میں خداوند کا پیغام سناتے ہیں، تو وہاں فقی اور فریسی جو تھے، جو پہلے ہی غصے میں تھے، جو پہلے ہی اسی انتظار میں تھے کہ کب ہم اس کو دیکھیں، اور جب اس سے وہ ملتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تجھے کس نے یہ اختیار دیا کہ تو ایسا پیغام دے، تجھے کس نے اختیار دیا کہ سب کو باہر نکالے؟ اور خداوند یسوع مسیح انہیں بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو یوحنا اصطباغی، کیا اس کا بپتسمہ جو تھا وہ آسمان سے تھا یا کہ انسانوں سے؟ اور وہ کہتے ہیں اپنے دل میں کہ اگر ہم کہیں کہ وہ آسمان سے تھا تو کیوں ہم نے اسے قتل کیا، اور اگر ہم کہیں کہ وہ انسانوں سے تھا تو پھر اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ وہ اسے ہم نے رد کر دیا جو پیغام اس نے دیا، کیونکہ فقی اور فریسی اس دریا اردن میں جو تھے وہ بپتسمہ لینے نہیں آئے۔ فقی فریسی جو تھے وہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے تھے، جو بپتسمہ لینے آئے تھے وہ غریب لوگ تھے، جو بپتسمہ لینے آئے تھے وہ گناہگار لوگ تھے، جو خداوند سے ڈرتے تھے، جو خداوند کی تمام تعلیمات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ مگر فقی فریسی اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی، ہم جو ہیں بہت نیک اور پاک ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح انہیں ایک تمثیل سناتے ہیں، بڑی خوبصورت تمثیلیں ہیں، خداوند کی تمثیلیں ساری بہت اچھی ہیں۔ جب وہ تمثیلوں میں بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص سبق پایا جاتا ہے۔ اور آج خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایک والد اس کے 2 بیٹے ہیں، اپنے ایک بیٹے کے پاس جاتا ہے اور اس بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جا اور جا کر تو جو باغ ہے، جو کھیت ہیں، وہاں پر جا کر کام کر۔ اور وہ بیٹا جو ہے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، مگر بعد میں پچھتا کر وہ چلا جاتا ہے۔ والد دوسرے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بیٹا جا میرے پاکستان میں جا کر کام کر، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں جاؤں گا، اور وہ نہیں جاتا۔ ان میں سے خداوند ان سے پوچھتے ہیں کون سا بیٹا اچھا ہے؟ ظاہر ہے سب نے کہنا ہے کہ پہلا والا بیٹا، اور جو انکار کرتا ہے مگر بعد میں پچھتا کر جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے، جو فقی فریسیوں کو موصول لینے والے اور قصبی جو تھیں، وہ عورتیں جو خراب عورتیں کہلائی جاتی ہیں، ان کے برابر تصور کرتا ہے کہ وہ عورتیں جو قصبی ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، جنہوں نے خداوند کی زندگی بھر انکاری کی، مگر اب خداوند کے انکاری کے باوجود اس نے توبہ کی اور خداوند کے پیچھے آ لیے۔ دیکھیں خداوند کے پیچھے ہونا جو ہے وہ انہیں ابدی زندگی میں شامل کرتا ہے، اور خداوند انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہو، تم نہ تو قصبیوں کے برابر بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے توبہ کی اور خداوند نے انہیں قبول کیا۔ کلام مقدس میں بہت جگہیں ہیں جہاں گناہ گار خداوند کے پاس ہے۔ ایک ایسی عورت جو گناہ میں تھی اور فقی اور فریسی اس کو کھینچ کر یسوع کو آزمانے کے لیے اس کے پاس لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے استاد بتا اس نے گناہ کیا ہے یا کسی اور نے؟ اور خداوند زمین پر بیٹھ کے لکھنا شروع کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ اس سے پہلا پتھر مارے۔ اور اس طریقے سے سب ایک ایک کر چلے جاتے ہیں اور کوئی نہیں اسے مارتا۔ اور خداوند اس سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹی کسی نے کوئی پتھر نہیں مارا، میں تجھے کہتا ہوں چلی جا اور گناہ نہ کرنا۔ اسی طریقے سے مصرف بیٹے کی کہانی دیکھیں کہ کس طریقے سے 2 بھائی، ایک بھائی جس نے سب کچھ لے لیا چھوٹا بھائی اور چلا گیا اور عیاشی میں اڑا دیا، اور جب اس نے توبہ کی تو باپ نے اسے اپنے گلے لگایا، اچھا لباس پہنایا، اچھا کھانا تیار کیا، بچھڑا تیار کیا،
تاکہ لوگ خوش ہو سکیں اور اس سے کھائیں اور پئیں اور خوشی منائیں۔ اور بڑا بھائی آ کر اعتراض کرتا ہے کہ میں تو تیری خدمت کرتا رہا مگر تو نے میرے لیے ایک چھوٹا بچھڑا بھی نہیں ذبح کیا تاکہ میں اپنے دوستوں سے خوشی منا سکوں۔ اور اس کے باپ کا جواب کیا تھا؟ بیٹا تو میرے ساتھ ہے، وہ بچھڑ گیا تھا وہ اب مل گیا ہے۔ یہی خداوند کا ہے، جو بچھڑ گئے ہیں اور واپس مل جاتے ہیں، خداوند جو ہے انہیں ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ آج کی جو پہلی تلاوت حزقیل کی کتاب سے لی گئی ہے، اس میں بالکل دو چیزیں ہیں، ایک صادق ہے اور دوسرا جو ہے خاص طور پر وہ لوگ جو شریر ہے۔ شریر کون ہوتے ہیں؟ شریر وہ ہوتے ہیں جو خداوند سے دور ہیں، شرارت کرنے والے شریر کہلاتے ہیں، اور جو خداوند سے پیار کرتے ہیں وہ صادق بھی کہلاتے ہیں اور اچھے انسان بھی کہلاتے ہیں۔ مگر خداوند کے کلام میں لکھا ہے اور بالکل صاف طور پر بیان ملتا ہے، جو صادق اپنی صداقت سے برگزشتہ ہو کر گناہ کرتا ہے اور مرتا ہے، وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر مرتا ہے۔ جو صادق یعنی کہ وہ شخص جو پاک ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کیے ہوئے گناہوں پر مرتا ہے۔ اور دوسری جانب صاف طور پہ لکھا، جو شریر اپنی گزشتہ شرارت سے توبہ کرتا اور عدل و صداقت کا کام کرنے لگتا ہے، وہ اپنی جان کو بچا لیتا ہے۔ دیکھیں خداوند کے دونوں طرف دو ڈاکو تھے۔ ایک ڈاکو جو تھا اس نے صاف طور پر کہا، ہم تو اپنی خطاؤں کی وجہ سے یہ سزا بھگت رہے ہیں، مگر اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اور اسے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیا خوبصورت باتیں ہیں! خداوند کے کلام میں سکون ملتا ہے، خداوند کے کلام میں تسلی ملتی ہے۔ خداوند جو ہے وہ اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ فقی فریسیوں کو اور طاقتور بنائے، خداوند اس لیے نہیں آیا کہ امیروں کو اور امیر بنائے، خداوند اس لیے اس دنیا میں نہیں آیا کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ دکھی اور محتاج لوگوں کو اپنے پاس، اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خداوند جو ہے اس کے پاس آرام ہے، اور وہ ہم سب انسان کمزور ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، اور خداوند اپنے پاس بلاتا ہے اور ہمیں جو ہے ایک نئی زندگی اور ایک نئی امید دیتا ہے۔ وہ ہمیں پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان ہماری خاطر قربان کی صلیب پر، تاکہ ہم زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں، اور یہی خداوند ہم سب سے چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے پولس رسول جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور وہ صاف طور پر فلپیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ پس تمہارا مزاج ویسا ہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا، کیونکہ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ خالی کرنا، اپنے آپ کو خالی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب آپ کے اندر کرودرتیں بھری ہوں، جب آپ کے اندر نفرتیں بھری ہوں، جب آپ کے اندر لڑائیاں بھری ہوں، جب آپ کے اندر جو ہے دوسروں کے خلاف بدعتیں ہوں، ان تمام چیزوں کو خالی کر کر خداوند کو قبول کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ مقدسین نے بھی ایسا کیا نا، مقدسینوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا خداوند کے لیے، اور بہت سارے ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں جو خداوند کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج ہم مسیحیت جو پاکستان میں آج موجود ہے، اس لیے ہے کیونکہ ہم میں سے بہت اچھے لوگ پائے جاتے ہیں جو خداوند کے اس کلام کو اور ان باتوں کو اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں۔ آج بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ کرونا وائرس کا چیلنج پایا جاتا ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کئی بار مذہبی طور پر کئی ایسے چیلنجز ہیں جو ہمیں برداشت کرنا پڑتے ہیں، خاندانی طور پر ایسے چیلنجز ہیں جو ہمیں برداشت کر رہے ہیں، بہت سارے فورس میرجز جو ہے وہ ہمارے ارد گرد ماحول میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے چیلنج نہیں تو اور کیا چاہیے، اور کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب
سب چیلنجز ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ مقابلہ جو ہے خداوند کے اس کلام کے ذریعے سے ہو سکتا ہے جو ہمیں طاقت دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ راہ حق زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں۔ اور اس کے بعد خداوند ہم سب سے کہتا ہے کہ تم نہیں بولو گے بلکہ میں تمہاری جگہ بولوں گا۔ وہ روح القدس ہمارے درمیان بھیجتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ اس لیے عزیزوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کو خداوند نے معاف کیا اور انہیں بتایا کہ کس طریقے سے صادق جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو مرتا ہے، اور شریر جو ہے وہ دوبارہ خداوند سے معافی مانگتا ہے تو زندگی پاتا ہے، تو اس نے بنی اسرائیل کو موقع دیا کہ وہ آئیں اور ایک نئی زندگی پائیں اور وعدے کی سرزمین میں جا کر دوبارہ اس ہیکل کی تعمیر کر سکیں جو تباہ اور برباد ہو گئی تھی۔ آج ہیکل جو ہے، ہمارے دل کی ہیکل بہت جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ آج ہمارے دل کی ہیکل جو ہے پاش ہے۔ آج ہم نے خداوند کے سامنے مل کر اس ہیکل کو، جو خداوند کہتا ہے کہ ہمارا جسم خداوند کی ہیکل ہے، ہمارا دل خداوند کی ہیکل ہے، اس ہیکل کو ہم نے تعمیر کرنا ہے، محبت سے، پیار سے، خدا کے خوف سے، خدا کے ڈر سے، ایک دوسرے کو قبول کرنے سے، جس طریقے سے خداوند نے کہا کہ اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کرو، اور یہی پیار جو خداوند ہم سب سے چاہتا ہے کہ ہم ان سے کریں۔ اور سب سے بڑھ کر جس طریقے سے مقدس فرانسس نے جو ہے کائنات سے پیار کیا، آج کائنات تباہ اور برباد ہو رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بارشیں اتنی ہو رہی ہیں۔ اندرون سندھ جائیں، جہاں پر حیدرآباد ڈائسس جہاں سے میں ہوں، وہاں پر جائیں، چاہے وہ ماتلی میں چلے جائیں، چاہے وہ عمر کوٹ چلے جائیں، چاہے وہ بدین چلے جائیں، چاہے دوسری جگہوں پر چلے جائیں، لوگ جو ہیں سڑکوں پر ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تمام آفتیں کون لانے والا ہے؟ ہم خود۔ خدا کبھی آفت نہیں لاتا، خدا کبھی ہمیں اپنے سے جدا نہیں کرتا، بلکہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں اسے موقع دیا ہے کہ ہم جیسے اس نے پیار کیا ہم بھی ایک دوسرے سے پیار کریں۔ اس لیے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو خداوند کی ہیکل ہیں، اس سے تعمیر، بنی اسرائیل نے اس ہیکل کو تعمیر کیا جو پتھر کی تھی، مگر مقدس فرانسس پر سین دمیانو میں آواز آتی، جا اور میرے گھر کی تعمیر کر، اور وہاں پر مقدس فرانسس جو ہے کلیسیا کی تعمیر کرتے ہیں۔ آج کلیسیا کی تعمیر جو ہے کائنات کے ذریعے سے کرنی ہے، جو پوپ فرانسس نے ہمیں کہا ہے۔ پوپ فرانسس نے ہمیں خاص پیغام دیا ہے ہمارے ارد گرد کہ ہمیں کائنات کو بچانا ہے، ہمیں کائنات کی رکھوالی کرنی ہے، جو کائنات کو زخم ہم نے دیے ہیں ان زخموں کو ہم نے بھرنا ہے اپنے اچھے کردار سے اور اپنے اچھی باتوں اور چال چلن سے۔ ہمیں درخت لگانے ہیں، ہمیں پودوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں جانوروں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے جن کو ہماری ضرورت ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند آج کے کلام کے مطابق جو اچھا کام ہے اسے ہم اپنائیں اور مرتے دم تک اس کے وفادار رہیں۔ اگر ہم بریک کر لیتے ہیں تو وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مبارک وہی شخص ہے جو مرتے دم تک خداوند سے وفادار رہتا ہے، اور جب وفادار رہتا ہے تو خداوند کبھی اس کا ہاتھ چھوڑتا نہیں بلکہ اس کا ہاتھ تھامے رکھتا ہے تاکہ وہ زندگی پائے بلکہ کثرت سے پائے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت اور فضل سے معمور کرے، آمین۔